نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم. کیونکہ 3 بجے کا ٹائم ہے کہ اس میں انشاءاللہ یہ مجلس برخاست یا مکمل ہو جائے گی، اس لیے میں کوئی لمبی بات اس میں بالکل نہیں اس وقت کرنا چاہتا. حضرت مولانا قاضی غلام صبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، اور ظاہر ہے بہت دیر سے حضرات ان کی اچھی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، نظم کی شکل میں بھی اور نثر کی شکل میں بھی. ایک انتہائی صالح آدمی اور بہت بزرگ شخصیت، اور جو عز و تواضع کا پیکر تھا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ 4 لفظ کو بولنے آ جائیں تو آدمی اس کے اندر وہ جو تکبر ہے، عجب ہے، انا پسندی ہے، وہ عام طور پر آ جاتی ہے. لیکن علماء میں حضرت مولانا قاضی غلام صبر صاحب کو ہم 25-26 سال سے دیکھ رہے ہیں. وہ عز اور انکساری کا پیکر اپنے مشن کے ساتھ خاموشی کے ساتھ لگے رہے. اور یہ جو مدرسہ انہوں نے بنایا، جس کا بھی ان کے بڑے بھائی تذکرہ بھی کر رہے تھے، یہ مدرسہ سینکڑوں بچیاں اور بچے یہاں سے فارغ ہو کر آج دنیا کے اور مختلف کونوں میں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور مجھے بھی ایک دور میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کچھ ٹائم ہمیں ضرور دیں. اس وقت میں ڈائریکٹر تھا مذہبی امور میں. بہت ان کا جب اسناد بڑھا تو میں نے یہاں پہ 2 سال بخاری شریف کے کہنے پر پڑھائی، اور اس وقت دورہ حدیث میں ایک سال میں 44 بچیاں تھیں. دوسرے سال میں نہیں پوچھ سکا، اور بعد میں کئی دفعہ 60 اور 70 بچی بھی دورہ حدیث کے اندر رہی گئی. اس طرح جو انہوں نے کام کیا، خاموشی کے ساتھ کام کیا، زیادہ اس کی تشریح نہیں کی، لیکن اور ان بچوں کو خاموش کریں، ان سے پڑھی، اور پھر ایک بچی کے بارے میں وہ خبر بھی دیا کرتے تھے کہ جا کر کیا رہی ہے، پڑھا رہی ہے نہیں پڑھا رہی. اور یہ اکابر کا طریقہ ہوتا تھا کہ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کیا وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میں ایک دفعہ پلندری، چونکہ دارالعلوم پلندری سے میری آخر میں فراغت ہوئی، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مظفر آباد میں جب آنے لگا تو ان سے میں نے گزارش کی. میں نے کہا کہ حضرت دعاؤں کی درخواست ہے آپ کو، حالات کا علم ہے. بہت ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں، تو وہ فرمانے لگے کہ دعائیں تو میں آپ کے لیے کرتا ہوں. یہ کہہ کر کے اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو میری دعائیں نظر نہیں آتی. یہ ساتھ کہ کیا آپ کو میری دعائیں نظر نہیں آتی. تو یہ جو اکابر کا طریقہ ہوتا تھا کہ اچھا جی کوئی آدمی ہمارے پاس سے پڑھ کر گیا ہے، آگے کوئی دین کا کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کی کیا صورتحال ہے، کہاں اس کو رکاوٹ ہے، اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. اور یہ باتیں ہم نے قاضی غلام صبر صاحب کے ساتھ بھی ان کے اندر بھی دیکھی ہیں. اور جب ان کے والد یہاں فوت ہوئے، مدینہ منورہ میں تھے، وہ صبح سویرے ان کا فون آیا، میں گھر تھا تو رونے لگے، تو کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور آپ باہر جائیں. خیر ہم فوری طور پر آئے یہاں، اور اس کے بعد یہاں موجود رہے. اسی طرح ہر معاملے میں وہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھتے تھے، ہمیشہ رابطے میں رہتے تھے. مولانا قاضی فضل الہی صاحب ان کے بڑے بھائی تھے اور معروف عالم دین تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ ان کی مجلس منتظمہ کے صدر تھے، مجھے نہیں پتا تھا. تو جب وہ وفات ان کی ہو گئی تو ایک دن میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ قاضی صاحب کی مجلس منتظمہ کے صدر تھے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مجلس منتظمہ کے صدر اس کے بعد آپ ہوں ہمارے مدرسے سے. میں نے کافی جان چھڑانے کی کوشش کی، اپنی دفتر کی مصروفیات بھی، اور پھر میں نے کہا بعض دفعہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بہت ساری باتیں وہ خاموشی سے سنتے گئے، اور آخر میں کہ جی ہم نے یہ طے کر رکھا ہے اور آپ بھی اس کے صدر ہوں گے.
اور اس طرح وفات تک ان کا یہ ذمہ داری بھی میں اپنے طور پر اس کو نبھاتا رہا. لیکن بہت اللہ والا آدمی, بہت منکسر المزاج آدمی. یہاں سے اولڈ سیکریٹریٹ میں جب وہ نماز پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے, گرمی میں بھی بالکل بر وقت پہنچتے, گردن ان کی نیچے جھکی ہوئی, کہیں سر اٹھا کر چلتے ہوئے کم لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا. لیکن اور اسی طرح ان کا وقت گزرا. قرآن کریم وہ سنایا کرتے تھے ہمیشہ, اور کہیں افطاری میں اگر ہم اکٹھے ہو جاتے تو کہتے کہ میں نے افطاری کے فوراً بعد نفلوں میں پہلے وہ پارہ پڑھنا ہے جو شام کو میں نے سنانا ہے, تو اس لیے میں زیادہ وقت نہیں بیٹھ سکتا, فوری طور پر اٹھ کے چلے جایا کرتے. تو گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو اتنا نیک سیرت آدمی, اتنا اللہ والا آدمی, اور اتنا عاجزی اور انکساری کا پیکر کم لوگ نظر آتے ہیں. آج وہ ہماری وہ یہاں نہیں رہے, لیکن ظاہر ہے کسی نے جانا ہے, اور جس طرح ان کی رخصتی ہوئی ہے اور جس طرح ان کے چہرے پر رونق اور وہ جو نور ایمان جو نظر آتا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ وہ جنت کے بہت اونچے مقامات پر ہوں گی. البتہ ان کا یہ جو ادارہ ہے, یہ ہم سب کا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خیال رکھیں. اور اسی طرح ان کے بچے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھیں. جو رہنمائی ہماری ان سے ہو سکتی ہے اس کو ہم کریں. اس ادارے کے سلسلے میں مسجد ان کی دوسری موجود ہے, جو ہماری خدمات ہوں گی, جو ضرورت آپ سمجھیں گے, انشاءاللہ ہم پورے طریقے سے حاضر ہوں گے. اور ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ جس طرح یہ ادارہ یہاں سے پڑھنے والی بچیاں اور بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے. ہم بھی جب اس ادارے کے ساتھ خاص طور پر اور باقی اس طرح کے اداروں کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قاضی غلام صدر صاحب کو کروڑہ رحمت ان پر نازل کرے, اور عثمان دلان کو جو صدمے جو ایک بڑی نعمت سے محروم ہوئے, جو رحمتوں اور برکتوں اور دعاؤں سے محروم ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست غیب سے اس کی تلافی کریں. وما علینا الا البلاغ.